صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ نہیں تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اس نے تمہیں پیدا کیا زمین سے وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا اور تمہیں اس میں آباد کیا فَاسْتَغْفِرُوهُ پھر اس سے بخشش مانگو ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ پھر اسی کی طرف توبہ کر لو ان ربی قریب مجیب بے شک میرا رب قریب ہے جواب بھی دیتا ہے قبول بھی کرتا ہے سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا وہی گناہ وہی کفر و شرک وہی بتوں کی پوجا اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں کتنا تمکن دیا تمہیں زمین میں آباد کیا گناہوں کی بخشش مانگو اور توبۃ نصوحا کرو آئندہ وہ گناہ نہ کرنا میرا رب تو قریب ہے اللہ گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے میرا رب تو سب کی سن کے صرف سنتا نہیں جواب بھی دیتا ہے قبول بھی کرتا ہے قالوا انہوں نے کہا یا صالح اے صالح علیہ السلام قد كنت فینا مرجوا قبل هذا تو بڑا امید رکھا گیا تھا اس سے پہلے ہم میں اتنہانا کیا تو ہمیں روکتا ہے ان نعبد ما یعبد آباؤنا کہ ہم عبادت کریں جن کی باپ دادا ہماری عبادت کرتے تھے وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٍ بے شک ہم البتہ بیچ شک کے ہیں اس سے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے بے چین کر دینے والا شک کہنے لگے صالح یہ تو کیسی باتیں کرتا ہے تو بڑا عقل مند ذہین تھا ہمیں تو بڑی امیدیں تھی کہ تو باپ دادا کا نام روشن کرے گا لیکن یہ کیا تو ہمیں باپ دادا کے دین سے ہی جو ہے وہ برگشتہ کر رہا ہے ہاں ہمیں تو بڑا شک ہے تیرے دین کے بارے میں جس نے ہمیں بے چین کر رکھا ہے بات کیا ہوتی ہے یہ جو مرید کا لفظ ہے نا جب ایک انسان قبول کرتا ہے نا اسلام تو اسے قلبی سکون ملتا ہے یہی وہ سکون ہوتا ہے کہ وہ تکلیفیں بھی برداشت کر کے دین پہ ڈٹ جاتا ہے لیکن کافر کو قلبی سکون نہیں ملتا وہ ایک تو ظلم و ستم کرتا ہے پھر اس کے دل میں جو ایک کھٹک ہوتی ہے نا وہ اسے ہمیشہ بے قرار رکھتی ہے کالا کھایا قومی میری قوم ارائیتم کیا دیکھا ہے تم نے ان کنت علی بینۃ من ربی اگر میں ہوں ایک واضح دلیل پر اپنے رب سے وآتانی منہ رحمہ اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہے فمن ینصرنی من اللہ تو کون میری مدد کرے گا اللہ سے ان عصیتہ اگر میں اس کی نافرمانی کروں فما تزیدوننی غیر تقصیر تو نہ تم زیادہ کرو گے مجھے سوائے خسارہ کے یعنی اللہ نے مجھے بڑی واضح دلیل عطا کی ہے اللہ نے رحمت دی نبوت دی اب اگر میں ہی اللہ کی نافرمانی شروع کر دوں تو پھر تو مجھے کوئی بھی اللہ سے بچا نہ سکے گا تم سارے بھی اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ یہ اللہ کی اونٹنی ہے لکم تمہارے لیے آیت نشانی فذروها پھر اسے چھوڑ دو تأکل فی ارض اللہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے ولا تمسوها بسوء اسے نہ چھونا کوئی دکھ کے ساتھ فیأخذکم عذاب قریب تو پکڑ لے گا تمہیں قریب ہی عذاب پھر انہوں نے کہا ہم تو آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ کوئی حصی معجزہ جو ہے وہ نہ ہم دیکھ لیں کہا جی کیا معجزہ چاہتے ہو کہا پہاڑ سے اونٹنی آئے اور وہ حاملہ ہو اور پھر ہمارے سامنے وہ بچہ جنے تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے جی پہاڑ پھٹا ایک بہت بڑی اونٹنی جو ہے وہ نکل آئی حاملہ تھی پھر اس کا بچہ پیدا ہوا ہاں پھر کہا کہ یہ جہاں چاہے کھاتی پھرے اسے اب کوئی دکھ نہ پہنچانا وہی اونٹنی جو معجزہ تھا ان کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی کیونکہ یہ بہت سارا پانی پی جاتی تھی اور اتنی بڑی تھی کہ ان کے جانور جو ہے اپنے ان کے جانور وہ دہشت زدہ ہو جاتے تھے اب مقرر یہ ہوا کہ ایک دن تو اونٹنی پانی پیے گی ہاں اس کنویں سے اور ایک دن قوم کے جانور جو ہے وہ پانی پیئیں گے لیکن کھانے میں یہ اونٹنی بالکل آزاد ہوگی فَعَقَرُوهَا تو انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ دیے فَقَالَ تو کہا تَمَتَّعُوا تم فائدہ اٹھا لو فِي دَارِكُمْ اپنے گھروں میں ثلاثۃ ایام 3 دن ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہے اب انہوں نے جی اونٹنی کھٹکنے لگی ایک بڑا بدماش تھا 9 بدماشوں کا سردار تھا ولد الزنا بھی تھا کدار نامی شخص اور اپنی معشوقہ کے کہنے پہ اس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی اونٹنی نے زوردار چیخ ماری
اور اسی چٹان کی طرف چلی گئی جہاں سے وہ آئی تھی معجزاتی طور پر. اس کا بچہ بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا، غائب ہو گیا. اب صالح علیہ السلام نے کہا 3 دن خوب عیش کر لو، 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا. فلما جاء امرنا، پھر جب آ گیا ہمارا حکم عذاب، نجینا صالحا، ہم نے نجات دے دی صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا معه، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، برحمت منا، ساتھ رحمت کی اپنی طرف سے، ومن خزي يومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے، ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کا رب طاقت والا ہے، غالب. واخذ الذین ظلموا الصیحہ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ایک چنگھاڑ نے، ایک چیخ نے، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، پھر وہ ہوگے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل. اور یہاں پر صیحہ کا لفظ ہے، کہیں پر زلزلے کا، رجفہ کا لفظ ہے. ہاں، ہر طرح کے عذاب ان کے اوپر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے مناسبت سے کبھی صیحہ کو بیان کر دیا، کبھی رجفہ. اور ہو سکتا ہے زلزلے سے ہی ایک زوردار چیخ آئی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور انہوں نے چمٹا رکھا تھا اپنے آپ کو زمین کے ساتھ تاکہ اس کی عذاب کی شدت جو ہے یہ کم سے کم محسوس ہو. کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ نہ وہ بسے تھے اس میں. الا خبردار، ان ثمود کفروا ربہم، بے شک سمود نے کفر کیا اپنے رب کا. الا خبردار، بعدا لثمود، دوری ہے سمود کے لیے. کل تک جو نبیوں کو دھمکیاں دیتے تھے، آج وہ ایسے تھے جیسے یہاں کبھی کوئی انسان آباد ہی نہ تھا. اللہ نے سمود کو اپنی رحمتوں سے دور کر دیا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.